الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کے موضوع پر کلام چل رہا ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خبر سنی کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی قرار دے، آپ سوچئے کہ وہ یقیناً کامیابی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا کے اندر بعض اوقات نعمتیں حاصل کر کے کہتے ہیں جی میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ وہ پسند کے لڑکی سے شادی ہو گئی۔ اچھا، آپ کو کامیابی کیسے مل گئی؟ جی میں نے وہ گیم جیت لیا۔ آپ کو کیسے کامیابی ہو گئی؟ میں نے امتحان دیا تو اس میں پاس ہو گیا۔ آپ کو کیسے کامیابی ملی؟ جو انٹرویو تھا سلیکشن ہو گئی میری، میں سلیکٹ ہو گیا۔ اچھا، آپ کو کیسے کامیابی ہوئی؟ جو وہ سی وی دی تھی تو مجھے جاب پر بلا لیا گیا ہے۔ ہم ان چیزوں کو اپنی کامیابی کہتے ہیں۔ یہ بھی وقتی کامیابی ہیں، عارضی کامیابی ہیں، لیکن میرے رب کریم نے جس کو فقط فاز فرمایا وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور حقیقی کامیابی۔ تو میں تھوڑا سا اپنے بھائی بہنوں کو اکثر یہ سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ جب عارضی کامیابی ہمیں ہوتی ہے، ہم مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بانڈ ہی لگنا آپ دیکھ لیں، کوئی انعامی بانڈ لگ جاتا ہے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ مطلوبہ جگہ شادی ہو جائے، خاندان اچھا مل جائے، نوکری مل جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، نوکری میں ترقی مل جائے، تو یہ جو عارضی کامیابی ہے کس قدر مسرت پیدا کرتی ہے اور کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ عارضی ہوتی ہے، پھر کچھ دن بعد کسی نہ کسی غم یا ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کامیابی کی لذت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے بعد ناکامی ہے ہی نہیں، ختم، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ تو اس لیے ذرا سمجھنا چاہیے کہ جب دنیاوی کامیابی کی لذت کے پیش نظر انسان ایک طویل عرصے تک محنت کرتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو حاصل کرتا ہے، بہت ہی خوشی ہوتی ہے، تو پھر اسی طریقے سے اخروی کامیابی کے لیے محنت کیوں نہ کی جائے۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے عرض کرتا ہوں، ہمت کیجئے، اللہ کے قریب آئیں، مذہب کے قریب آئیں۔ ہمارا مذہب یہ تو نہیں کہتا نا کہ آپ دوستیاں چھوڑ دیں، آپ رشتہ داری ختم کر دیں، دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، جائز چیزوں سے لذت حاصل نہ کریں۔ یہ تو ہمارا مذہب نہیں کہتا۔ ہمارا مذہب ہر چیز کو قرینے اور سلیقے میں لے کر آتا ہے، ایک نظام، ایک تنظیم کا درس دیتا ہے۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے، پہلے بھی سوچتے تھے اب بھی سوچیں، لیکن شریعت کی تعلیم کی روشنی میں، شریعت کی اجازت کے ساتھ۔ پہلے بھی دیکھتے تھے اب بھی دیکھیں، لیکن شریعت کہاں دیکھنے کا حکم دے رہی ہے کہاں نہیں، اس کو ملحوظ رکھ کر، اسی طرح سننے میں، اسی طرح بولنے میں، اسی طرح کسی کی صحبت اختیار کرنے میں، اسی طرح پیسہ کمانے میں، اسی طرح نوکری کرنے میں، ذرا تعلیم شرع کو سیکھیں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور جنت کا راستہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، اس کا جنت کا حصول آسان کر دے گا، سہل کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ فقط فاز کا قول آپ کی میری طرف بھی متوجہ ہوگا کہ ہم اخروی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ آگے جو ابھی یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 124، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے جنت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ جو کچھ ابھی میں نے ذکر کیا اس کا تقریباً دیکھیں خلاصہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جس نے عمل کیا نیک، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی حالت ایمان میں کسی مرد یا عورت نے جو نیک عمل کیے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کبھی کھجور کے اندر سے گٹھلی نکالی ہو، اس کے اوپر ایک سفید سا پردہ چڑھا ہوتا ہے، اس کو ہٹائیں کتنا پتلا سا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ ان لوگوں پر جو نیک عمل کرتے ہیں، انہیں بروز قیامت ایک گٹھلی پر موجود چھلکے کے برابر بھی کسی کمی کا شکار نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو نیک عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، ہمیں اس مختصر زندگی میں اپنی جس طرح دنیاوی کامیابیوں کے لیے سنجیدگی سے محنت کرتے ہیں،
اسی طرح اپنی آخرت کے لیے سنجیدہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، مرد ہوں یا عورت، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی راہ میں رکاوٹ کا ایک تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، اور ضرور بے شک ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح بن مریم ہی ہیں۔ تو کرسچنس کا ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا تھا، اور اب بھی یقیناً موجود ہوں گے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دراصل خدا ہیں، یا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا ہے، حلول کا عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی، یا بنی اسرائیل لا اعبدوا اللہ ربی وربکم وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور، میں شروع سے ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں پھر تاکہ مل جائے، کہ ضرور ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح بن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی ہیں، حالانکہ خود مسیح نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا، شریک ٹھہرایا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے، اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اس میں جنت کی راہ میں رکاوٹ بیان کر دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ مسلمان نہ ہونا۔ یہ بس بنیادی اصول یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، قرآن پاک کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانتا، اور اس کتاب میں جو عقائد لکھے ہیں ان عقائد کو اختیار نہیں کرتا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ دو جہت سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ، مطلب جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر غیر مسلم ہے تو اس کے لیے لمحہ فکریہ اس جہت سے ہوگا کہ انجام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، غیر مسلموں کو چاہیے، غیر مسلمین کو چاہیے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے حق ہونے کو جانیں، کہ پوری دنیا میں ایک جیسی کتاب ہو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کتاب یاد ہو جائے، اتنی ضخیم کتاب، اتنی موٹی کتاب، اور وہ ہمارے 5 سال کے، 6 سال کے، 7، 8، 9 سال کے بچوں کے سینے میں پوری کی پوری محفوظ ہو جائے، جبکہ ان کی مدر لینگویج بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی اور یہ اشارہ ہے کہ یہ کتاب پھر کسی عام انسان کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ جب اس جہت سے غور و تفکر کر کے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا ذہن میں ثابت ہو جائے، تو پھر یقیناً اس میں جو کچھ موجود ہوگا اس کے حق ہونے کا بھی یقین ہوگا۔ تو پھر جب اس کا حق ہونے کے یقین کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے گا تو انسان کفر سے بچے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسری جہت ہے مسلمان کے لیے غور و تفکر، کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے بدعمالیوں کا اور بدعقیدگیوں کا سلسلہ موقوف نہ کیا، اور اس کے لیے خصوصی طور پہ ایسی دوستیاں ترک نہ کیں کہ جو ہمیں کفر کی طرف لے جا سکتی ہیں، تو پھر اللہ نہ کرے شیطان کوئی موقع دیکھ کر ہمیں ایمان سے دور بھی کر سکتا ہے، اور پھر ایک دفعہ اگر ایمان سے دور ہو گئے، ہمارے عقیدے میں ایسی گڑبڑ پیدا ہو گئی جو حد کفر تک پہنچی ہے، تو پھر یہ والا انجام ہوگا کہ پھر ہم مشرک اور کافر ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، خصوصاً ہمارے وہ بچے اور بچیاں کہ جو ینگسٹرز ہیں، اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، 9ویں 10ویں کے اندر خاص طور پر، پھر اس کالج لائف ہے، پھر یونیورسٹی ہے، پھر باہر کے ملکوں میں جو پڑھ رہے ہیں، جب میل ملاپ ہوتا ہے غیر مسلمین کے ساتھ تو پھر اس وقت بعض اوقات ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، خصوصاً جو غیر مسلمین کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں اور اپنا مذہب اسلام کو سیکھا نہیں ہوتا، اس میں بعض اوقات ایسی بحث چل جاتی ہے کہ جس کی بنا پر
بعض اوقات سامنے والا نظریاتی اعتبار سے ہم پر غالب آ جاتا ہے اور ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ یہ میں چونکہ اس فیلڈ کا آدمی ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا کیا پرابلمس ہو رہی ہیں آج کل، اور خصوصاً باہر کے ملکوں میں، اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں بعض اوقات تو صرف شادی کرنے کے چکر میں مذہب اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ بالکل گھل مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنی جو قوم تھی اس سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جب ایمان سے گئے، اب آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر ایمان لے کر چلے گئے نا، اگر تھوڑے اعمال میں کمی بیشی بھی ہو تو مددگار بہت ملیں گے۔ وہ کیسے؟ انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، خصوصاً سید الانبیاء علیہ السلام، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امداد فرمائیں گے۔ یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کی سفارشیں ہوں گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی بعض ایسے ہوں گے جو پورے قبیلے کی شفاعت کروائیں گے، بعض ایک چھوٹی جماعت کی، بعض ایک کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کو شفاعت کا موقع ملے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جب شہید اور علماء آئیں گے تو اللہ تعالیٰ شہیدوں سے فرمائے گا جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ بعمل حافظ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کر سکے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا رمضان شفاعت کرے گا، روزے شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سورۃ الملک شفاعت کرے گی، قربانی کے جانور ہمارے کام آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ کچا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کے حق میں جھگڑا کرے گا۔ الفاظ یوں سرکار نے بیان فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے گویا کہ اللہ ہی اس کو موقع دے گا، اپنی اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے، وہ اپنے کسی بھی مخلوق کو جو اجازت مرحمت فرمائے، تو وہ چھوٹا بچہ جھگڑا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو بخش، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش پر ماں باپ کو بخشے گا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم صاحب ایمان رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بڑے مددگار پیدا کیے ہیں، لیکن کافر کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مذہب اسلام چھوڑتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو کلمہ گو کفر اختیار کرے اس کو مرتد کہتے ہیں، اور جیسی آدمی ارتداد اختیار کرتا ہے، سابقہ زندگی کے جتنے بھی اس کے نیک عمل ہوتے ہیں سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں، فوراً ختم ہو جائیں گے۔ فرض کر لیں کسی نے بہت حج کیے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، ختم۔ لیکن میں پھر بھی یہ عرض کروں گا اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا سن رہا ہو کہ جس نے ارتداد اختیار کیا، تو یہ تو حقیقت ہے کہ پچھلے سارے عمل برباد ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، آپ کہیں کہ اوہو اب تو ہم گئے کام سے، پچھلے عمل بھی گئے سارے اور مذہب اسلام بھی ہاتھ سے گیا، اب تو بس چھوڑو۔ نہیں، چھوڑے نہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو چکا ہے تو دوبارہ مذہب کی طرف آئیں، اپنے مذہب اسلام کے دامن کو تھامیں، اگرچہ سابقہ زندگی کے نیک عمل ختم ہو گئے، نئے سرے سے شروع کریں۔ آدمی بعض اوقات کاروباری حوالے سے دیوالیہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب وہ دوبارہ کاروبار کبھی شروع نہ کرے، کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرے، بلکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ اگر فرض کر لیں کاروباری دیوالیہ ہو جائے اور کوئی اس کو کہے کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، آپ کا ذہن ماشاءاللہ بزنس میں اچھا چلتا ہے، کوئی بات نہیں، پہلے نقصان ہو گیا، اب آپ نئے سرے سے کاروبار کریں، مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اور ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ تو اسی طریقے سے بالکل کہ اگر ہمارے عمل برباد ہو گئے ہیں اپنی شامت اعمال کی بنا پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہمیں پھر دعوت دیتا ہے کہ اسلام قبول کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں اور پھر نئے سرے سے عمل کریں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نیک اعمال آپ کے نام اعمال میں لکھ دے۔ ان کا ثواب بھی تو اللہ ہی متعین کرنے والا تھا نا، اور تو ان کا بھی کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا تو پہلے شاید آپ نے نماز پڑھی
اس کا 10 گنا ثواب ملا ہو، اب آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو 1,00,000 گنا اس کا ثواب دے دے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی نمازوں کا ثواب یہاں پر اس سے زیادہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہے بس۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، سورۃ الاعراف کی 27 نمبر یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم ان جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تمہیں ہرگز شیطان فتنے یا آزمائش میں مبتلا نہ کرے، جیسے کہ اس نے نکلوا دیا تھا تمہارے ماں باپ کو، یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو، من الجنتی جنت سے اتر گئے تھے یا اتروا دیا تھا اس نے ان دونوں سے ان کے لباس کو، کیونکہ جیسی آپ کو جنت سے انہوں نے گندم کھایا تھا تو جسم سے لباس ہٹ گیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ دیکھیں یا دکھا دے انہیں ان کی شرم کی جگہیں، یعنی وہ لباس اترا تو پھر یہ کہ وہ سمجھ گئے حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا ہوئی ہے، تو پھر آپ دنیا کی طرف آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ شیطان دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ ایسی جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، بے شک ہم نے شیاطین کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ذرا توجہ فرمائیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت کی رکاوٹ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے شیطان اور اس کے چیلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، علم سے نوازا اور شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، تو اس نے منع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیے گمراہ کرنے کے، تو اللہ نے اس کو مہلت دی۔ تو اب یہ ہماری جنت کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس پہ ہم توجہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی کی تشریح کے ساتھ پروگرام کو ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔